حضور گھر میں آئے، بیٹی کے سر پر اونٹ کے چمڑے کا پیون دوپٹے میں دیکھ کر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرکار روئے تو مولا علی روئے، مولا علی روئے تو سیدہ بھی روئی۔ آقا دیکھ رہے ہیں میری بیٹی کے سر پہ جو دوپٹہ ہے اس پہ اونٹ کے چمڑے کا پیون ہے، کسی کی بیٹی نے اس حال میں زندگی نہیں گزاری ہوگی۔ آقا رو پڑے، حضور کو روتا دیکھ کر کے سیدہ اور مولا علی بھی رو پڑے۔ تو سرکار نے پھر فرمایا فاطمہ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ دنیا والوں کے لیے دنیا کی نعمت ہے، محمد اور آل محمد کے لیے تو آخرت کی نعمت ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ تکلیفیں کس کے لیے تھی، یہ مصیبتیں کس کے لیے تھی، یہ پرہیزگاری کس کے لیے تھی؟ ہماری بیٹیوں کو سلیقہ سکھانے کے لیے۔ آج ہماری بیٹیاں موبائل پر گفتگو کر رہی ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے رشتے طے ہو رہے ہیں، شادی سے پہلے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کون کنٹرول کرے گا؟ اور یہ کنٹرول کوئی کر سکتا تھا تو معاشرے کے جوان کر سکتے تھے، مگر جو جوان خود آوارہ ہو وہ قوم کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کیا کرے گا؟ دنیا جان چکی ہے کہ تم بے غیرت ہو چکے ہو، دنیا جان چکی ہے مسلم جوان بے شرم ہو چکے، دنیا جان چکی ہے کہ نشہ اور شراب اور زنا یہ آج مسلم جوانوں کا محبوب مشغلہ بن چکا ہے۔ اس لیے وہ ہماری بیٹیوں کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے۔ جب تک مسلم جوان باغیرت تھا، بتائیں آج محلے کی بچیوں کو بھی پاپ کی نظر سے لوگ تکتے ہیں۔ ایک دور وہ تھا کوئی غیر مسلم بھی اگر اپنی بیٹی کی حفاظت چاہتا تو وہ مسلمان کے گھر میں رکھ جاتا، اس کو اطمینان ہوتا یہ مسلمان لوگ ہیں، کسی کی بیٹی پر کبھی پاپ کی نظر نہیں ڈال سکتے۔ یہ اپنی پہچان تھی، یہ اپنا کردار تھا۔ لیکن گندی فلمیں، زنا کی فلمیں، سیریلوں کی وجہ سے آج میری قوم کے 80% جوان زنا اور بدکاری کی طرف جا رہے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھنا کسی قوم کا جوان اگر سنور جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے، اور جس قوم کا جوان بگڑ جاتا ہے، آوارہ ہو جاتا ہے، اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ نوجوانوں کا تقدس ہی کسی قوم کو بلندی پہ لے جاتا ہے، اور نوجوانوں کا پاپ کسی قوم کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں تم جوانی کو سمجھتے کیا ہو؟ اللہ کو جوان بھی پسند ہے اور جوانی کی عبادت بھی پسند ہے۔ جانتے ہو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو جوان جوانی میں پاک دامن ہو، جو جوان جوانی میں پاک دامن ہو، یعنی جوانی میں زنا نہ کرے، اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو برباد نہ کرے، گندگی نہ کرے، حرام کام نہ کرے۔ جب کوئی جوان جوانی میں مقدس بن جاتا ہے تو اس جوان کو اللہ 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ صدیق کسے کہتے ہیں؟ شہید سے بھی بڑا مرتبہ صدیق کا ہے، ولی سے بھی بڑا مرتبہ صدیق کا ہے۔ مرتبہ نبوت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر کوئی ہے تو وہ صدیق کا مرتبہ ہے۔ اور جوانی میں گناہ سے بچنے والے کو ایک دو نہیں 70 صدیقوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ محمد رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک ختام، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہے بلبلیں رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل خاص طور پر شادی
خانہ آبادی کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس شادی میں برکتیں عطا فرمائیں، آمین۔ اور تمام حاضرین کو اللہ دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، آمین آمین۔ موقع شادی کا ہے، اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی سورۃ النساء کی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ جب بھی نکاح کا خطبہ عام طور پر خطیب لوگ یا قاضی لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں کثرت کے ساتھ جو آیات تلاوت کی جاتی ہے وہ 3 آیتیں ہیں۔ بے شک۔ عام طور پہ جب بھی آپ نے نکاح میں شرکت کی ہوگی تو نکاح کے وقت خطبے میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور تینوں کا تعلق اللہ کے خوف سے۔ یہ 3 آیتیں، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو، کس سے؟ ربکم الذی، اپنے رب سے۔ بے شک۔ ایک آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ بے شک۔ تیسری آیہ کریمہ پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی سچی میٹھی میٹھی بات کرو۔ بے شک۔ غور فرمائیں، تینوں آیات مبارکہ کو آپ اگر غور سے دیکھیں تو بظاہر قرآن مقدس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ نکاح کے احکام کو لے کر آیات نہیں ہیں، موجود ہے آیتیں، بہت ساری آیات نکاح کو لے کر موجود ہیں، شادی بیاہ کو لے کر موجود ہیں، لیکن قرآن مقدس میں نکاح کے احکامات کی آیات ہونے کے باوجود جب بھی ہمارے یہاں خطبہ پڑھا جاتا ہے تو یہ 3 آیتیں پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے علماء کا کہنا یہ ہے کہ نکاح کے خطبے میں ان آیتوں کا پڑھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور آیتیں 3 پڑھی جاتی ہے۔ اب اگر آپ کی توجہ حاضر ہے اور آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں تو آپ ذرا اس پر غور فرمائیں کہ آیتیں 3 پڑھی جاتی ہے، حالانکہ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی 5 بھی پڑھ سکتا ہے، مگر علماء فرماتے ہیں مسنون یہ ہے کہ یہ آیتوں کو اللہ کے رسول نے تلاوت کیا ہے خطبے کے اندر۔ اب آپ غور فرمائیں، اور تینوں کا تعلق اللہ کے خوف سے ہے، اللہ کی خشیت سے ہے، اللہ کے ڈر سے ہے۔ اب اگر ہم اس پر توجہ کرتے ہیں، اس پہ فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے آیتیں 3 ہیں، اور انسان کی زندگی کو بھی ہم 3 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک انسان کی نکاح والی زندگی، جس وقت وہ نکاح کر رہا ہے، ایک وہ اس کا پیریڈ ہے، ایک وہ اس کا ٹائم ہے، اور ایک نکاح سے پہلے کا ٹائم ہے، اور ایک نکاح کے بعد کا ٹائم ہے۔ اب گویا کہ انسان کے نکاح سے پہلے کا ٹائم، نکاح کرتے وقت کا ٹائم، اور نکاح کے بعد کا ٹائم، اور آیتیں 3 ہے۔ اشارہ مل رہا ہے، اے مومنوں، اے ایمان والو، اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، جب تم نکاح کرنا تو نکاح کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف دل میں رکھ کر کے نکاح کرنا، نکاح سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، نکاح کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ اکبر، تینوں دور میں، تینوں زمانے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف۔ جب نکاح کرو تو اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو، نکاح سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہو، نکاح کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر یہ نہیں کہ اللہ اکبر اپنی زبان سے کہتے رہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈر کا مطلب یہ ہے جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کرو، اور جس سے رکنے کا
حکم دیا اس سے رک جاؤ، یہ اللہ کے خوف کی نشانی ہے، یہ اللہ کی خشیت کی نشانی ہے، یہ خشیت ربانی کی نشانی ہے۔ اب دیکھو نکاح سے پہلے اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ ایک لڑکا جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے یا کوئی بچی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے، فطرت ہے، فطری تقاضے ہیں، جیسے پیاس لگتی ہے تو پانی کی یاد آتی ہے، جیسے بھوک لگتی ہے تو کھانے کی یاد آتی ہے، ویسے ہی جب کوئی مرد یا کوئی عورت جب جوانی کی دہلیز پر وہ قدم رکھتے ہیں تو جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد کسی لڑکے کو اپنی زندگی کی ساتھی کی حیثیت سے کسی لڑکی کی ضرورت پیش آتی ہے، اور کسی لڑکی کو زندگی کے ساتھی کی حیثیت سے کسی لڑکے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پابند کیا جا رہا ہے شادی سے پہلے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ مطلب کیا ہے؟ نکاح سے پہلے کوئی ایسا کام مت کرنا کسی عورت کے ساتھ، کسی لڑکی کے ساتھ، یا کوئی لڑکی نکاح سے پہلے کسی لڑکے کے ساتھ ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ مثال کے طور پر فلموں میں، سیریلوں میں اور دیگر چیزوں میں یا ناولوں کے اندر یہ چیزیں بہت پرموٹ کی جا رہی ہے کہ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے دوستی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ بدترین معاشرہ، یہ گندا معاشرہ، یہ انتہائی نجس اور ناپاک معاشرہ جو فلمیں ترتیب دینا چاہتی ہے یا سیریلوں کے ذریعے سے ہمارے معاشرے کو گندا کیا جا رہا ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ کوئی بھی لڑکا نکاح سے پہلے کسی لڑکی کے قریب نہیں جا سکتا، کوئی لڑکی نکاح سے پہلے کسی لڑکے کے قریب نہیں جا سکتی، نہ دوستی کے نام پر، نہ فرینڈشپ کے نام پر، نہ فیشن کے نام پر، نہ جدید خیالی کے نام پر، بلکہ ہمارا مذہب اتنا مقدس ہے، ہمارے مذہب کے تقدس کا یہ عالم ہے کہ سگے چچا کی بیٹی ہے یعنی چچا زاد بہن ہے تو وہ بھی اپنے چچا زاد بھائی سے پردہ کرے گی۔ اندازہ تو فرمائے سالی بہنوئی سے پردہ کرے گی، اسی طرح پھپھی زاد بہن سے بھی پردہ ہوگا، اسی طرح مامو زاد بھائی سے بھی پردہ ہوگا۔ اندازہ فرمائے جس مذہب کے تقدس کا یہ عالم ہے کہ چچا کے بیٹے سے بے پردہ نہیں مل سکتے، پھپھی کے بیٹے سے بے پردہ نہیں مل سکتے، ماموں کے بیٹے سے بے پردہ نہیں مل سکتے۔ اب مجھے بتاؤ جو مذہب اتنے مقدس رشتوں کو بے پردہ ملنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ مذہب کسی کالج کے لڑکے سے بے پردہ ملنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ دوستی کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ سن لو، آج جو بیٹیاں برباد ہو رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ڈیڑھ ہوشیار سمجھتا ہے، اور آج لوگ کہتے ہیں ارے یہ مولوی لوگ تو ایسی پرانی بات کرتے ہیں۔ سن لو، مولوی اپنی مرضی سے نہیں کہتا، مولوی مولا کا فرمان بیان کرتا ہے۔ تم جب اللہ کے فرمان کو پیٹ کے پیچھے ڈالو گے تب تک خون کے آنسو رو گے۔ آپ جانتے ہیں آج لوگ کہتے ہیں میری بیٹیاں بھاگ گئی، میری بیٹی چلی گئی، رونے کو مزدور نہیں ملتے، یا پھر بڑی بڑی کلپیں آ رہی ہے پولیس اسٹیشن میں بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، باپ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میری بیٹی گھر تو چل، اور چل گھر چل کے بات کریں گے، تو بیٹی کہتی ہے تو کون ہے؟ میں تجھے پہچانتی نہیں۔ یہ دن کس نے دکھایا؟ یہ دن صرف اس بات نے دکھائی کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کی پرورش سیریلوں کے سائے میں تو کی ہے، ہم نے اپنے بیٹوں کی پرورش انٹرنیٹ کے سائے میں تو کی ہے، شریعت مصطفیٰ کے سائے میں نہیں کی، کردار مصطفیٰ کے سائے میں نہیں کی، اہل البیت کے کردار کے سائے میں نہیں کی، امہات المومنین کے کردار کے سائے میں نہیں کی۔ آج اللہ اکبر، حالات جو بد سے بدتر ہو رہے ہیں، لوگوں کو رونے کو مزدور نہیں مل رہے ہیں، بیٹیاں بگڑ رہی ہیں، بیٹے بگڑ رہے ہیں، جرائم ہو رہا ہے، بلکہ یہاں کے لوگ ایسے نہیں ہوں گے، لیکن جو ہمارے کان تک دنیا بھر سے باتیں آتی ہیں، 16-17 سال کی عمر میں لڑکے اور لڑکیاں زیادہ تر وہ سب کچھ کر لیتے ہیں جس کا شادی کے بعد تصور نہیں کیا جا سکتا۔ سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن اللہ ماشاءاللہ یہ صورتحال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پردے کا نظام ختم کیا، ہم نے اللہ کے خوف کے نظام کو ختم کیا۔ آپ مجھے بتائیں، ایک باپ کہتا ہے میری بیٹی اگر بغیر دوپٹے کے یا بغیر پردے کے کوچنگ جا رہی ہے تو مولوی کا کیا بگڑتا ہے؟ مجھے اپنی بیٹی پہ بھروسہ ہے، میری بیٹی کے قدم غلط نہیں اٹھ سکتے۔ میں نے کہا اپنی بیٹی پہ اتنا بھروسہ کرنے والے کیا خیال ہے تیرا؟
اللہ کے رسول کی شہزادی کے بارے میں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اپنے بیٹے پہ بھروسہ کرنے والے، کیا خیال ہے رسول اللہ کی شہزادی کے بارے میں؟ کون شہزادی رسول؟ اللہ اکبر۔ کائنات میں عورتوں میں ایسی ہستی چراغ لے کر نہیں، اگر سورج بھی لے کر کے تلاش کریں تو انسانی کائنات کے اندر ایسی ہستی مل نہیں سکتی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بلندی کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ماں ہے حسنین کریمین، واہ واہ واہ، بیوی ہے خاتم الولایت سید السادات فاتح خیبر سید العرب مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ بیٹی ہے خاتم النبیین سید العالمین قائد المرسلین محمد الرسول اللہ کی شہزادی ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی شہزادیاں تو چار ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن جو خاص مقام اور مرتبہ اللہ کے رسول نے مخدومہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکیہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا مادر حسنین سیدہ فاطمہ بنت محمد کو عطا فرمایا ہے۔ وہ مقام حضور نے بیٹیوں میں بھی کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ کیا وہ شہزادی کا مقام تھا کہ جب جب سیدہ اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے آتی، دنیا دیکھتی، ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب جب فاطمہ حضور سے ملنے آتی، اللہ کا رسول سر و قد اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ۔ میرے نام کا نعرہ مطلب ایسی تکبیر و رسالت کافی ہے۔ توجہ فرمائیں، جب سورج چمک رہا ہو تو اگربتیاں جلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ جب اہل البیت نبی اور آل نبی اور اصحاب نبی کا ذکر ہو رہا ہو تو امین القادری کی اوقات کیا ہے کہ اس کے نام کا نعرہ لگے۔ اس لیے میرے نام کا نعرہ نہ لگائیں۔ توجہ فرمائیں، بات دور نہ نکلے، توجہ کریں۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے۔ میں کہتا ہوں لوگوں کو اندازہ کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ لوگ کہتے ہیں مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ سید پور اور گرد و نواز سے آنے والوں اندازہ کرو انسان کی عظمت کا اندازہ کس بات سے لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ ہم نے کہا کون ہے تو؟ وہ کہا میں وہ ہوں۔ مجھے دیکھ کر کے مسجد کے علماء کھڑے ہو جاتے ہیں، مسجد کے امام کھڑے ہو جاتے ہیں، فلاں خانقاہ کے پیر صاحب مجھے دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب پتا چلا میں کون ہوں۔ میں نے کہا بالکل، اگر تجھے دیکھ کر علماء کھڑے ہوتے ہیں، مشائخ کھڑے ہوتے ہیں، پیران اعظام کھڑے ہوتے ہیں تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ تیرا مقام کیا ہے۔ لیکن ایک ہستی کو میں بھی پیش کرتا ہوں کہ اللہ اکبر، جس کے لیے اللہ کا محبوب اٹھ کر کے کھڑا ہوتا ہو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مقام کا کوئی اندازہ کرے، ان کے مرتبے کوئی اندازہ کرے۔ اور پھر مقام یہ اچھا یہ نہیں ایک بار دو بار تین بار نہیں، جب جب سیدہ آئی، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنیو ذرا غور تو کرو، جب جب سیدہ آئی حضور اٹھ کر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہی نہیں ہوئے، اللہ اکبر، پیشانی چومی سیدہ کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سید پور والوں، اس پر میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ، میں تو تمہارے عشق کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم حسنین پاک کی امی کے نام پر بھی بولتے ہو کہ چپ رہتے ہو۔ اس مقام پر تو پتھر بھی رشک کرتے بولنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اگر سنی نہ بولے گا تو کون بولے گا؟ واہ 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 بے شک۔ اندازہ فرمائیں، غور کریں، شان کیا ہے۔ حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں، اور پیشانی چوم کر سیدہ بھی اپنے بابا کا ہاتھ چومتی ہے، اور آقا جس جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، ذرا توجہ کرنا، تصور میں لانا، کیا شان ہے۔
فاطمۃ الزہرا کو بٹھاتے ہیں اور بٹھا کر کے جو پھر جملہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، فدا کے امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ شہزادی سے پیار اتنا ہے، شہزادی سے پیار اتنا ہے، لیکن اس شہزادی کا کردار یہ ہے۔ اب کردار سنو نبی کی شہزادی کا۔ اپنی بیٹیوں کو بے پردہ پارکوں میں بھیجنے والوں، اپنی بیٹیوں کو لڑکوں سے دوستی کرنے پر بھی نہ روکنے ٹوکنے والوں، اپنی بیٹیوں کو منگی تروں کے ساتھ گھومنے کی اجازت دینے والوں، اللہ اکبر۔ شاہ منگنی کیا ہو گئی؟ بازو میں کھڑے ہو کے فوٹو نکالے جا رہے ہیں۔ منگنی کیا ہو گئی؟ بائک پہ گھومنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ منگنی کیا ہو گئی؟ اللہ اکبر، ان کے ساتھ سفر ہو رہے ہیں۔ یاد رکھنا، منگی تر اسی طرح اجنبی ہوتی ہے جس طریقے سے دوسری اجنبی عورتیں حرام اور اجنبی ہوتی ہے۔ منگنی ہونے سے کوئی لڑکی کسی لڑکے پر حلال نہیں ہو جاتی جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے، جب تک کہ ایجاب و قبول نہ ہو جائے۔ یہ سیریلوں کی لعنت ہے، یہ فلموں کی لعنت ہے کہ آج مسلمانوں کی بیٹیاں منگیتروں کے ساتھ گھوم رہی ہے، منگیتروں کے ساتھ سفر کر رہی ہے، فون پہ باتیں ہو رہی ہے، بڑی بہن چھوٹی بہن کو گائیڈ کرتی ہے، بھابیاں بڑی اپنی نندوں کو گائیڈ کرتی ہے۔ اب منگیتر کا فون آئے گا تو یوں بات کرنا، یوں بات کرنا۔ شرم کہاں چلی گئی؟ حیا کہاں چلی گئی؟ غیرت کہاں چلی گئی؟ اور یاد رکھنا، ہنسنے کی بات نہیں ہے مسلمانوں، اور میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، اس بے غیرتی کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ سال بھر منگنی رکی، 1.5 سال منگنی رکی، 2 سال منگنی رکی، لڑکا کہتا ہے مجھے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا۔ اگر آپ لوگ بھیڑ کرنے آئے تھے، بھیڑ ہو گئی، پھر آپ لوگ اب جلسہ ختم کر دیں، اور اگر آپ اللہ رسول کا ذکر سننے آئے تھے تو وہ ابھی ہو رہا ہے، تو کیا خیال ہے، آپ سنیں گے یا چلے جانا چاہتے ہیں؟ اور اتنی دور سے بلایا ہے مہمان کو، یہ سب لوگ اچھے سے سن رہے ہیں، چند لوگ صرف بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ آپ لوگ کیوں بولتے ہیں؟ آپ نے جب مائک مجھے دے دیا تو مجھے بولنے دیا، یا پھر آپ بولیں میں چپ رہتا ہوں؟ 2 لوگ بولیں گے تو تقریر نہیں ہوگی، مناظرہ ہوگا۔ میں مناظر نہیں ہوں، مناظرہ کرنے نہیں آیا، میں تو کچھ اللہ رسول کا پیغام پہنچانے آیا۔ بہت اچھے سے آپ سن رہے ہیں، 1-2 لوگ صرف بیچ میں بول پڑتے ہیں۔ بولنا ہی ہے بھائی، بیچ میں تو سبحان اللہ بولا کرو، بات نہیں کرنا۔ ایک بار سب درود شریف پڑھے، اب کوئی کچھ نہیں بولے گا، درود شریف پڑھے سب لوگ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا عاشقوں کی طرح پڑھے تو ہزاروں درود بارگاہ رسالت میں پہنچو گے۔ ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی رب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ اب توجہ دیکھیں، ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ جب آپ اس طرح بیچ میں بولتے ہو تو میرے دماغ سے مضمون نکل جاتا ہے، کیونکہ میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا، اگر یاد کر کے آؤں تو جو یاد کر کے آؤں سنا دوں۔ آپ کا جو انداز ہوتا ہے اس کے مطابق میں نے بولنا ہے، تو اگر آپ کچھ بولیں گے تو دماغ سے بات باہر ہو جاتی ہے۔ دیکھ بار پھر درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا ابا زہرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ منگنی سال 1.5 سال 2 سال تک رہی، بعد میں لڑکے نے اچانک کہہ دیا یہ لڑکی کے ساتھ میں نے نکاح نہیں کرنا۔ کہا کیوں نہیں کرنا؟ کہا اس کے منہ سے بدبو آتی۔ یہ حالات ہیں، یہ میں آپ کے سامنے گراؤنڈ ریئلٹی پیش کرتا ہوں۔ اس کے منہ میں بدبو آتی ہے، تجھے کیسے پتا چلا؟ یہ لمحہ فکری ہے کہ نہیں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی تو زندگی لٹ گئی۔ جب محلے کو پتا، گاؤں کو پتا، لوگوں کو پتا کہ یہ تو منگیتر کے ساتھ بائکوں پہ گھومتی تھی اور پارکوں میں جاتی تھی، منگنی ٹوٹنے کے بعد کرے گا کون؟ میں بتایا مجھے۔ پھر اس بچی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ 30 سال 35 سال کی عمر میں پہنچنے تک اس کو رشتہ نہیں آتا۔ بعد میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مجبور ہو کر کسی نہ کسی کے ہاتھ پکڑ کے چلی جائے۔
پھر اس میں وہ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ وہ ایک کلمہ پڑھنے والا ہے یا کلمے کا انکار کرنے والا ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے ذمہ دار؟ جو بچیاں جا رہی ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ظالم باپ، اس کی ظالم ماں، اس کی ظالم بہن، اس کی ظالم بھابیاں، اس کے ظالم بھائی، جنہوں نے اس کو منگنی کے بعد اس طریقے سے چلنے پھرنے کی اجازت دی اور کسی کو عیاشی کرنے کی اجازت دی۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ صورتحال پورے ملک میں پیدا ہو رہی ہے۔ پاکستانی سیریلوں میں جو دیکھتے ہو اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ ہمیں کس نے کہا کہ ہم پاکستانی سیریلوں کو فالو کریں؟ لعنت کرتے ہیں ان سیریلوں پہ۔ کسی بھی ملک میں اگر عیاشی سکھائی جاتی ہو ہمیں کسی سے کیا تعلق؟ اگر ہندوستان کے کسی سیریل کے اندر زنا سکھایا جا رہا ہو، نشہ پرموٹ کیا جا رہا ہو، ہم اس سیریل پہ بھی لعنت کرتے ہیں، اور پاکستان سے کوئی ہو رہا اس پہ بھی لعنت کرتے ہیں، اس فکر پہ لعنت کرتے ہیں۔ یاد رکھنا ہمیں کسی سے کیا، ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں، اور سیریل دیکھ کر زندگی گزارنے کا طریقہ وہ سیکھے جس کے پاس محمد الرسول اللہ کا طریقہ نہ ہو، جس کے پاس قرآن جیسی کتاب نہ ہو، جس کے پاس حضور کے اہل البیت کا کردار نہ ہو، جس کے پاس حضور کی پاک ازواج کا کردار نہ ہو، وہ سیریل دیکھ کر کے یہ لعنتی طریقہ سیکھے۔ ہمارے پاس تو حضور کی وہ سیرت موجود ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے، دلیل بے مثالی ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کریں ہم نے اپنی بیٹیوں کو بغیر دوپٹے کے چھوڑ دیا، ہم نے اپنی بیٹیوں کو منگیتروں کے ساتھ بھیج دیا، لیکن آؤ حضور نے اپنی شہزادی جس کا خون، جس کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، جس کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، ساری دنیا کے سید، توجہ، ساری دنیا کے سید نسل سید ہے، ساری دنیا کے سید نسل سید ہے۔ سیدہ فاطمہ اصل سید، بے شک کیا جملہ، اصل ہے، وہ سیدوں کی اصل ہے۔ توجہ فرمائے، ساری دنیا کی سیادتیں جس کے بغیر رسول اللہ سے جڑ نہ سکے، یہی ایک نقطہ ہے جو سیدوں کو رسول اللہ سے جوڑنے والا ہے، اور وہ ذات سیدہ فاطمہ الزہرا۔ غوث پاک جیسا سید بھی اگر سید کہلا رہا ہے تو وہ صدقہ ہے سیدہ فاطمہ۔ بے شک، واہ واہ۔ غریب نواز جیسے سید بھی اگر ان کی سیادت چمک رہی ہے وہ صدقہ صرف اور صرف سیدہ فاطمہ الزہرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وارث پاک کی سیادت، سیدہ کا صدقہ، مہرانہ کے زیدی، مقدس سادات کا سلسلۃ الذہب، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کا۔ کیا ہستی ہے حضور جس کے لیے کھڑے ہو، حضور جس کو کہیں تجھ پہ میرے ماں باپ قربان۔ اللہ اکبر۔ بیٹے اتنے مقدس کہ جنتی جوانوں کے سردار، ارے کسی کا بیٹا جنتی ہو جائے اس ماں کے لیے کمال، لیکن سیدہ فاطمہ وہ ماں ہے جس کے دونوں بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں، جس کا بابا نبیوں کا سردار، جس کا شوہر ولیوں کا سردار، خاتم الولایت جس کا شوہر، سید العرب جس کا شوہر۔ کردار دیکھو، کردار یہ ہے۔ خون رسول اپنی جگہ، رسول اللہ کی شہزادی اپنی جگہ، علم اپنی جگہ، سب چیزیں ہیں، لیکن کردار یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا، بہنوں کی خاص توجہ، غیرت مند بھائیوں کی خاص توجہ۔ کاش کہ کوئی اپنے گھر میں ایسا ماحول پیدا کر سکے، نہیں کر سکتے تو کچھ تو کرو۔ سیدہ جو دوپٹہ اپنے سر پہ رکھتی تھی، سیدہ کے مبارک سر، اس سر سے لگ کر جو دوپٹہ ہوتا تھا، اس سر پہ لگے ہوئے دوپٹے کو بھی، سر انور ہے سیدہ کا، ٹھیک، بہت محسوس کرنے والی بات ہے یہ، اہل علم پر، اہل عشق پر چھوڑ رہا ہوں، محسوس کرنے والی بات۔ گھر جا کر سوچنا، سیدہ کا مبارک سر، اس سر انور پر جو دوپٹہ ہے، اس دوپٹے کو بھی سیدہ نے اتنی حفاظت کی کہ کوئی مرد تو اس کو کبھی دیکھ بھی نہیں سکا، کوئی مرد نہ دیکھ سکا، کوئی مرد اس کو دیکھ نہ سکا،
کوئی مرد اس کو دیکھ نہ سکا، کوئی صحابی اس کو دیکھ نہ سکے، حتیٰ کہ مرد تو مرد ہے، سیدہ نے اس دوپٹے کی اتنی حفاظت کی کہ اس دوپٹے کو کبھی چاند اور سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈھونڈ لیجئے، ڈھونڈیے، چراغ نہیں، سورج لے کر ڈھونڈیے، کائنات میں ہے کوئی ایسی نسب تو اتنا اعلیٰ ہے اس پہ کوئی بات ہی نہیں، زندگی ختم ہو جائے، ہے نا، زندگی ختم ہو جائے، لیکن سیدہ نے کردار دیکھو، حالانکہ جس کے حجرے میں اجازت کے بغیر جبریل امین بھی نہ آئے، جس کے حجرے میں حضرت استاد زمن کہتے ہیں بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت، بہت اچھا سن رہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس عنوان پہ سناؤں، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں، قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں، قدر شان اہل بیت، جس کے گھر میں جبریل بھی اجازت کے بغیر نہ آتے ہوں۔ جبریل تو جبریل ہے، حضور نے تعلیم امت کے لیے حضور خود بھی ان کے گھر، حضور خود بھی ان کے گھر جب تک اجازت نہیں لیتے، حضور خود بھی تشریف نہیں لیتے، اللہ کے رسول مالک کونین خود بھی تعلیم امت کے لیے خود بھی حضور تشریف نہیں لیتے، لیکن احتیاط دیکھیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا نے اپنے سر کے دوپٹے کو چاند و سورج سے بھی بچایا، کبھی چاند و سورج بھی ان کے دوپٹے کو دیکھ نہ سکے، سیدہ کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج بھی دیکھ نہ سکے۔ اہل سنت کے امام میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت اس کو یوں بیان کرتے ہیں، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، آنچل کہتے ہیں دوپٹے کو، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اندازہ فرمائیں جس نے، اور پھر کبھی آپ سوچ سکتے ہیں، آپ کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ یار جو ہے وہ سیدہ نے اپنے دوپٹے کو بھی چاند و سورج کو دیکھنے نہ دیا تو سیدہ پاک کا دوپٹہ وہ بڑا قیمتی ہوگا دنیاوی اعتبار سے، لیکن آپ کو بتا دوں کہ وہ ہے تو بڑا قیمتی، اس کی تو کوئی قیمت لگا بھی نہیں سکتا، کروڑوں بادشاہوں کے تخت و تاج کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور سیدہ کی چادر کو ایک پلڑے میں رکھ دو، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ کسی شاعر نے بہت اچھا شعر کہا تھا، بہت پیارا لگا مجھے، اللہ اس کی بخشش کرے، اسے جزا دے، جس نے بھی کہا نہیں پتا کس نے کہا، اس نے کہا تھا ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہو نجوم، ایک پلو میں سما جائے، پلو کہتے ہیں چادر کے ایک کنارے کو، ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہو نجوم، سیدہ کی چادر کی شان بیان ہو رہی ہے، ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہو نجوم، چادر فاطمہ زہرا کو تو سمجھا کیا ہے؟ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، چادر سیدہ زہرا کو تو سمجھا کیا ہے؟ تو بظاہر لوگ سمجھتے بہت مہنگی ہوگی، قیمتی ہوگی، لیکن آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں وہ ظاہری طور پر، ظاہر کے اعتبار، قیمت کے اعتبار سے بہت مہنگی نہیں تھی، قیمتی تو بہت تھی مگر مہنگی نہیں تھی۔ دیکھنے والوں نے بیان کیا، سیدنا امام حسن امام حسین سیدہ زینب کا کہا ہے کہ ماں کی چادر پر 17 پیون لگے ہوئے تھے۔ اللہ اللہ، کتنے پیون؟ 17۔ اور اگر پیون کی بات آئی ہے تو مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں نے کہیں بیان کیا ہے، لیکن اس وقت دل آپ کو دیکھ کر، آپ کے عشق و محبت کو دیکھ کے دل چاہتا ہے کہ یہ حدیث پڑھوں، یہ روایت پڑھوں، تاکہ پتہ چلے ہماری بیٹیاں 5-5 ہزار کا دوپٹہ اوڑھ کر بھی اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر پا رہی ہے، 17 ہزار کے برقع پہن کر بھی آبرو بچا نہیں پا رہی ہے، لیکن میرے نبی کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا پاک کا دوپٹہ ہے، اور ایک ہی تھا دوپٹہ، ایک ہی تھا، اور ایک مرتبہ اتنا پھٹ گیا
کہ پہننے کے قابل نہ رہا، اتنا پھٹا کہ پہننے کے قابل نہ رہا۔ مولا مشکل کشا کی نظر پڑی، مولا علی پاک کی نظر پڑی، اور پھر فرمایا فاطمہ تمہارا دوپٹہ زیادہ پھٹ گیا ہے اور اوڑھنے کے قابل نہیں ہے۔ پہلے سے تو اس میں 17 پیون لگے ہی تھے۔ سیدہ سے کہا ایک کام کرو، اپنے بابا کے پاس جاؤ اور تمہارے بابا سے کہنا کہ پیون لگانے کے لیے کوئی چادر مل جائے تو ہم تمہارے دوپٹے میں پیون لگا دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں آج کل تو جو لوگ راستوں پہ اور سگنلوں پہ بھیک مانگتے ہیں ان کے گھر کی عورتیں بھی اتنے پھٹے ہوئے دوپٹے نہیں پہنتی، لیکن دونوں جہان کے مالک کی بیٹی ملکہ کونین، ملکہ فردوس بری کی شان سے زندگی گزار دی ہے۔ جب دوپٹہ پھٹ گیا مولا مشکل کشا نے مشورہ دیا اپنے بابا سے مانگ لے آؤ، وہ تو مانگنے والوں کو جنگل بھر بھر کے بکریاں دیتے ہیں، وہ تو مانگنے والوں کو مالا مال کر دیتے ہیں، لے آؤ نا دوپٹہ۔ سیدہ نے کہا چلے گئی، جانے کے بعد بابا سے کہا بابا میرا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے، آپ نیا دوپٹہ نہیں طلب کر رہی ہیں، بلکہ کیا کہا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے، پیون لگانے کے لیے میرے گھر میں کپڑا نہیں ہے، بابا آپ پیون لگانے کے لیے کوئی کپڑا مجھے دے دیں تاکہ اس پھٹے ہوئے دوپٹے میں کپڑا لگا کر پیون کر لوں۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ اس وقت ظاہری طور پر میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، میں ظاہری طور پہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، اور جو دینے کے لیے ہے ابھی بدر و احد کے یتیم لوگ باقی ہیں، ان کا حق دینا باقی ہے، اس لیے میں تمہیں ابھی کچھ نہیں دے سکتا۔ ہاں میرے گھر میں اونٹ کا چمڑا پڑا ہوا ہے، اونٹ ذبح کیا گیا تھا، اس کا چمڑا پڑا ہوا ہے، اگر تم یہ چمڑا لے جانا چاہو تو میں تمہیں یہ چمڑا لے جانے کی اجازت دیتا ہوں، اسی اونٹ کے چمڑے سے اپنے دوپٹے میں پیون لگا لینا۔ تاریخ کی اوراق گواہ ہے، کون و مکان کے تاجدار، مالک و مختار، مالک جنت، مالک کوثر، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اس رسول نے اپنی شہزادی کو اونٹ کا چمڑا دیا، بیٹی اسی سے دوپٹے پر پیون لگا لو۔ اللہ اکبر، سیدہ نے وہ دوپٹہ لیا اور پیون اس اونٹ کے چمڑے کا لگایا، اور لگانے کے بعد جب سر پہ ڈالا تو ڈالنے کے بعد جیسی چادر سر پہ آئی، حضور گھر میں آئے، بیٹی کے سر پر اونٹ کے چمڑے کا پیون دوپٹے میں دیکھ کر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرکار روئے تو مولا علی روئے، مولا علی روئے تو سیدہ بھی روئی۔ آقا دیکھ رہے ہیں میری بیٹی کے سر پہ جو دوپٹہ ہے اس پہ اونٹ کے چمڑے کا پیون ہے، کسی کی بیٹی نے اس حال میں زندگی نہیں گزاری ہوگی۔ آقا رو پڑے، حضور کو روتا دیکھ کر کے سیدہ اور مولا علی بھی رو پڑے، تو سرکار نے پھر فرمایا فاطمہ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ دنیا والوں کے لیے دنیا کی نعمت ہے، محمد اور آل محمد کے لیے تو آخرت کی نعمت ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ تکلیفیں کس کے لیے تھی، یہ مصیبتیں کس کے لیے تھی، یہ پرہیزگاری کس کے لیے تھی؟ ہماری بیٹیوں کو سلیقہ سکھانے کے لیے۔ آج ہماری بیٹیاں موبائل پر گفتگو کر رہی ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے رشتے طے ہو رہے ہیں، شادی سے پہلے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کون کنٹرول کرے گا؟ اور یہ کنٹرول کوئی کر سکتا تھا تو معاشرے کے جوان کر سکتے تھے، مگر جو جوان خود آوارہ ہو وہ قوم کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کیا کرے گا؟ دنیا جان چکی ہے کہ تم بے غیرت ہو چکے ہو، دنیا جان چکی ہے مسلم جوان بے شرم ہو چکے، دنیا جان چکی ہے کہ نشہ اور شراب اور زنا یہ آج مسلم جوانوں کا محبوب مشغلہ بن چکا ہے، اس لیے وہ ہماری بیٹیوں کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے۔ جب تک مسلم جوان باغیرت تھا، بتائیں آج محلے کی بچیوں کو بھی پاپ کی نظر سے لوگ تکتے ہیں، ایک دور وہ تھا کوئی غیر مسلم بھی اگر اپنی بیٹی کی حفاظت چاہتا تو وہ مسلمان کے گھر میں رکھ جاتا، اس کو اطمینان ہوتا یہ مسلمان لوگ ہیں، کسی کی بیٹی پر کبھی پاپ کی نظر نہیں ڈال سکتے، یہ اپنی پہچان تھی، یہ اپنا کردار تھا۔ لیکن گندی فلمیں، زنا کی فلمیں، سیریلوں کی وجہ سے آج میری قوم کے 80% جوان
زنا اور بدکاری کی طرف جا رہے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھنا، کسی قوم کا جوان اگر سنور جاتا ہے، اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے، اور جس قوم کا جوان بگڑ جاتا ہے، آوارہ ہو جاتا ہے، اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ نوجوانوں کا تقدس ہی کسی قوم کو بلندی پہ لے جاتا ہے، اور نوجوانوں کا پاپ کسی قوم کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، تم جوانی کو سمجھتے کیا ہو؟ اللہ کو جوان بھی پسند ہے اور جوانی کی عبادت بھی پسند ہے۔ جانتے ہو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جو جوان جوانی میں پاک دامن ہو، جو جوان جوانی میں پاک دامن ہو، یعنی جوانی میں زنا نہ کرے، اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو برباد نہ کرے، گندگی نہ کرے، حرام کام نہ کرے۔ جب کوئی جوان جوانی میں مقدس بن جاتا ہے تو اس جوان کو اللہ 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ صدیق کسے کہتے ہیں؟ شہید سے بھی بڑا مرتبہ صدیق کا ہے، ولی سے بھی بڑا مرتبہ صدیق کا ہے۔ مرتبہ نبوت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر کوئی ہے تو وہ صدیق کا مرتبہ ہے۔ اور جوانی میں گناہ سے بچنے والے کو ایک دو نہیں 70 صدیقوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، 70 صدیقوں کا۔ اور ایک بات یہ بھی کہہ دوں، اگر جوانی میں پاپ کرو گے، زنا، لڑکوں کے ساتھ برائی، بدفعلی، جرم، بہت ساری چیزیں، میں حیا کے پردے میں ہی بول سکتا ہوں، مائک پہ بہت اوپن گفتگو نہیں ہو سکتی، ڈر بھی لگتا ہے، دل بھی نہیں چاہتا، لیکن مجبوری ہے۔ مریض جیسے ہوں گے، دوائیں بھی تو ویسی کڑوی دینی ہی پڑے گی۔ بڑی معذرت کے ساتھ جس طرح زنا عام ہو رہا ہے لڑکوں میں، نوجوانوں میں، ویسے ہی بدکاری، دوست تو دوستی، اب اس لیے پہلے دوستی ایک دوسرے کی مدد کے لیے کی جاتی تھی، ہیلپ کے لیے کی جاتی تھی، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شرکت کے لیے کی جاتی تھی۔ اب لڑکے دوستی آپس میں اس لیے کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بدی کریں، بدکاری کریں۔ یہ بھی گندی فلموں کی وجہ سے یہ گناہ پرموٹ ہو رہا ہے۔ پتہ ہے اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ اکبر، جب کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، حیا کے پردے میں کروں، بہت اوپن نہیں کہہ سکتا، حیا بھی تو کوئی چیز ہے نا، تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے۔ دنیا میں جتنے گناہ ہوتے ہیں، جتنے گناہ، 2 گناہ پہ عرش کے کانپنے کا ذکر ہے، 2 گناہ۔ ایک تو جب یتیم روتا ہے، جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش کانپتا ہے، اور نمبر 2 جب کوئی مرد کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، گندا کام کرتا ہے، اللہ کا عرش کانپتا ہے۔ آقا فرماتے قریب ہے کہ آسمان گر جائے زمین پہ۔ جب یہ گناہ ہوتا ہے، جب یہ گناہ ہوتا ہے، توبہ کر لیں لوگ، ورنہ اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ سب سے چھپ کے کرتے ہو نا، رب سے چھپ سکتے ہو؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ سی سی ٹی وی کیمرے کے سامنے آتے ہو تو ناک صاف کرنے میں بھی شرم آتی ہے کہ میں سی سی ٹی وی کیمرے کے سامنے ہوں۔ پان کھایا، گٹکا کھایا تو میں تھوک کیسے دوں کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرے کے سامنے ہوں۔ سی سی ٹی وی کیمرے کا اتنا خیال ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، بے شک اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی قدر نہیں کرتے، باپ دیکھے تو سگریٹ نہیں پیتے، اللہ دیکھ رہا ہے بدکاری کرتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے زنا کرتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اپنے اللہ کی تم نے وہ قدر کی نہیں جو کرنی چاہیے تھی۔ کہتے مولانا لٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ جو قوم اپنے اللہ کی قدر نہ کرے اس قوم کی قدر ہوگی۔ آج جو پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی کے گھاٹ اتار دی گئی ہے، یہ قوم وجہ اللہ کی قدر چھوڑ دی۔ اللہ فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی تم نے وہ قدر کی۔ میرے بھائی اگر 4 لوگ دیکھ رہے ہو نا، آدمی بڑا لقمہ نہیں کھاتا، بڑا لقمہ منہ میں نہیں ڈالتا، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ دیکھ رہے ہو تو بڑا لقمہ کھانے میں شرم آتی، اللہ دیکھ رہے تو زنا کیسے کر لیتی؟ اللہ دیکھ رہے کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے کیسے سن لیتے ہو؟ اللہ دیکھ رہے نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں کیسے دیکھ لیتے ہو؟ اللہ دیکھ رہے،
اگر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے پھر پوچھ لو ان علماء سے تم کون ہو. اور اگر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور پھر بھی یہ سب کر رہے ہو پھر بھی پوچھ لو کہ کون ہو. پوچھ لو نا ان علماء سے کون ہو. پوچھو اپنے علماء. سب پہ فتوے لگوانے کا شوق ہے, ذرا کبھی اپنے آپ کو بھی شریعت کی عدالت میں کھڑا کر کے دیکھو نا ہم کون ہیں. اپنے اللہ کی قدر نہیں کرے. جو ماں باپ کی قدر نہ کرے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا. جو اللہ کی قدر نہ کرے بے شک. بتاؤ نا ایک دن مرنا ہے. میرے بھائیوں میں تمہیں بددعا دینے نہیں آیا, کوسنے نہیں آیا, تمہیں خواب سے بیدار کرے. اللہ کرے کوئی سوتا ہوا اٹھ جائے, سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. اللہ اکبر. میرے امام نے بہت دکھڑا روتے ہوئے کہا تھا, کہا کہ بڑے دکھڑے کے اور بڑے دکھ کے ساتھ امام کہتے ہیں اور بہت افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہو گیا, ہمیں کیا ہو گیا, کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم, کیا پی لیا ہے, کیا پی لیا ہے, کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم, دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. یہ جوانی پر غرور گھمنڈ کر کے گناہ کرتے, دولت پر غرور گھمنڈ کر کے گناہ کرتے ہو, زندگی پہ غرور گھمنڈ کر کے گناہ کرتے ہو. ایک دن موت ہے, جوانی بھی جائے گی, زندگی بھی جائے گی. موت کی تلوار سب کے سروں پہ, میرے بھی اور آپ سب کے سروں پہ لٹک رہی. ایک دن موت کی یہ تلوار ایسا حملہ کرے گی جسم اور روح کا رشتہ ٹوٹ جائے گا. اگر اچھا عمل نہیں کیا نا میرے بھائی, اس جسم میں کیڑے چلے کیڑے. جا کے یہ تو نہیں کہہ سکتا کسی قبر کو کھول کے دیکھ لو, قبر تو کھولی نہیں دیکھ جا سکتی, لیکن جو قبریں کھلی ہے نا پاپیوں کی, معلوم کر لو, تحقیق کر لو. اس جسم میں کیڑے چلے, نرم نرم گدوں پر گندی فلمیں دیکھنے والوں جوانی کے نشے میں اس جسم میں کیڑے چلے. سوچو مکھیاں پیشانی پہ بھن بھناتی ہے تو آدمی کی نیند کھل جاتی ہے, اپنے کمرے میں پنکھا بند ہو جاتا ہے تو آدمی کی نیند کھل جاتی ہے. چونٹیاں اور مچھر ہمارے جسم پر آتے ہیں تو انسان بے چین ہو جائے. ایک بار اتنی ننھی سی چونٹی کاٹ لے تو آدمی اس کی جلن کو برداشت نہیں کر پاتا. میری قوم کے جوانوں, اللہ کو ناراض کرنے والوں, اللہ کے غضب کو دعوت دینے والوں, جب اس جسم میں کیڑے چلیں گے کون بچائے؟ یہ دنیا بے وفا ہے, بے وفا ہے دنیا. کوئی ساتھ نہیں ہے, کوئی کسی کے ساتھ گیا نہیں ہے, ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے. لوگ تو میت میں بھی نہیں آتے میرے بھائی. کس دنیا سے دل لگا رکھا ہے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے, تماشا. یہ بے وفا لوگ ہیں جن سے دل لگا کر ان کے کہنے میں آ کے گناہ کر. لوگ جنازوں میں نہیں آتے. غالب نے کہا تھا ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے, ہم تم کو خبر ہونے. لوگ جنازوں میں نہیں آتے میرے بھائی. ہم نے تو کووڈ میں یہ منظر بھی دیکھ لیا کہ باپ کے جنازے میں بیٹا نہ گیا, بیٹے کے جنازے میں باپ نہ گیا. سوچو پیر کے جنازے میں مرید نہ گئے, مریدوں کے جنازے میں پیر. کون آئے گا ساتھ, کون آئے گا, کون آئے گا ساتھ؟ کوئی نہیں. بس سہارا دو ہے, ایک تو اللہ کی رحمت کا اور دوسرا آمینہ کے لال کا. بے شک. اور دونوں کو ناراض کر چکے ہیں ہم. اللہ کی پناہ, نہ اللہ کی قدر کی نہ رسول اللہ کی قدر. بولو, سوچو, غور کرو, تھوڑا تصور کرو. کمرے کی گرمی پہ اتنی بے چینی ہوتی ہے, قبر کی گرمی پہ کیا ہو؟ قبر کی گرمی کیسی ہوگی؟ کوئی کھڑکی نہیں ہے اس میں, کوئی دروازہ نہیں, دائیں مٹی بائیں مٹی, آگے مٹی پیچھے مٹی, مٹی مٹی مٹی. کوئی چادر اوڑھنے کو نہیں, کوئی تکیہ نہیں, کروٹ بدلنے کو جگہ نہیں. اور جسم کو کیڑے کھا رہے ہیں, کیڑے پڑ گئے جسم میں, آنکھوں کو کیڑے کھا رہے ہیں, وجود کو کیڑے کھا رہے ہیں. کیا گزرے گی؟ اللہ کو منا لو, اللہ کو راضی کر لو, چھوڑ دو گناہ. گناہ میں لذت تو ہے, عزت نہیں ہے. بے شک. گناہ میں سکون نہیں ہے. آج توبہ کر لو, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. آج اپنے آپ کو بدل لو, آج اپنے آپ کو تبدیل کر لو, آج اپنے آپ کو چینج کر لو. جلدی جلدی سے پڑھ دیتا ہوں وہ روایت جو پڑھ رہا تھا. کیا
حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ بدی کرتا ہے، بدکاری، عرش کانپتا ہے، قریب ہوتا ہے کہ آسمان زمین پہ گر پڑے، ایسے میں اللہ کے فرشتے کنارے کو پکڑ کے، آسمانوں کے کنارے کو پکڑ کے قل ہو اللہ کی سورت پڑھنے لگتے ہیں، اور اس وقت وہ پڑھتے رہتے ہیں جب تک اللہ کا غضب ٹھنڈا نہیں ہو جاتا۔ جانوروں میں بھی کوئی جانور نر کے ساتھ نہیں وقت گزارتا، یہ اس اعتبار سے صرف ایک ہی جانور ہے جو اسے سور کہتے ہیں، خنزیر مرد کے ساتھ بدی کرتا ہے۔ اسی لیے مرد جب مرد کے ساتھ بدکاری کرتا ہے تو مرنے کے بعد وہ سور کی شکل اختیار کر جاتا ہے، قبر میں اس کی سور کی شکل کر دی جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بعض فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ نے چونچ کی شکل دی ہے، پرندے کی شکل، جو مرنے والا مرتا ہے، بدایوں شریف میں مرے، مدینہ شریف میں مرے، کسی شریف میں، بریلی شریف میں، ممبئی میں، اندور میں، کہیں مرے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مرد کے ساتھ مرد بدکاری کرنے والا مرتا ہے، ایک رات بھی اس کو اس کی قبر میں رہنے نہیں دیا جاتا، رات آنے سے پہلے وہ چونچ والے فرشتے اس کو اپنے منہ میں اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر لے جا کر وہاں پھینک دیتے ہیں جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا۔ یہ قوم لوط نے یہ برائی شروع کی تھی نا، تو یہ جن پہ عذاب آیا تو وہاں لے جا کے پھینک دیا جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن جو لڑکے لڑکوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہیں وہ جو اٹھیں گے تو قوم لوط کے ساتھ اٹھیں گے، سور کی شکل لے کر اٹھیں گے۔ اب بھی لوگ نہیں لرزتے، اب بھی لوگ نہیں کانپتے، اب بھی لوگ نہیں بدلتے، اب بھی لوگ توبہ نہیں کرتے۔ شادی سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہو، ناجائز حرام کام نہ کرو۔ بات سمیٹتے ہوئے آخری بات کہہ دوں، توبہ کرو، اس لیے کہ مجھے وقت پہ دوسرے پروگرام کے لیے سفر کرنا ہے۔ آخری بات کیا؟ توبہ کرو۔ ابھی 2 اسٹیپ باقی ہے۔ شادی کرتے وقت کیا پوزیشن ہونی چاہیے، شادی کے بعد کیا پوزیشن ہونی چاہیے، اب وہ نہیں ہے عرض کرتا، بعد میں کبھی انشاءاللہ، لیکن آخری بات توبہ کرو، بدل دو۔ معاشرے کو ہم سنواریں گے۔ دیکھو تقریر صرف معاشرے کو بدل نہیں سکتی، ہم لوگ معاشرے کا حصہ ہیں، ہم چاہیں گے تو معاشرہ بدلے گا۔ ہر آدمی کیا سوچتا ہے، تو سدھر، تو نہیں، میں سدھر، میں نے سدھر۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کی فکر کرو، اپنے آپ کو سنوارو، اور میں سدھر جاؤں میرے لیے بہتر ہے۔ ورنہ اگر میرے بھائی سدھر جاؤ گے نا، انشاءاللہ کفن بھی میلا نہیں ہوگا۔ اگر سدھر جاؤ گے کفن بھی میلا نہیں ہوگا۔ قبر کے کیڑے تو بہت دور کی بات ہے، کفن بھی انشاءاللہ میلا نہیں ہوگا۔ حضور کو راضی کر لو، سدھر جاؤ۔ اور آدمی جب سدھرتا ہے زندگی میں، آدمی زندگی میں جب سدھرتا ہے اللہ اس کو صلہ دیتا ہے، لیکن اصل سدھرنا جوانی کا ہے۔ جو جوانی میں سدھر جائے، آقا ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، ان علماء سے بعد میں اس کا مطلب پوچھنا بتائیں گے تمہیں، آقا ارشاد فرماتے جوانی میں عبادت کرنے والا جوان بوڑھوں پر ایسی فضیلت پاتا ہے جیسے اللہ نے مرسلین کو لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ جوانی ہے۔ تو بات جو ختم کر رہا تھا وہ یہ کہ جوانی میں سدھر جاؤ۔ آخری بات کے طور پہ سدھر جاؤ، اللہ سے عہد کرو، ہم سے نہیں، اپنے اللہ سے، اپنا معاملہ اللہ سے درست کرو۔ اور ایک بات کہہ دو بیچ میں، اگر جوانی میں پاپ کرو گے، زنا کرو گے، ظلم کرو گے، بڑھاپا اللہ اتنا ذلیل مسلط کرے گا۔ بزرگوں نے فرمایا جو جوانی میں پاپ کرتے ہیں اللہ ان کو اتنا دردناک اور اتنا ذلیل بڑھاپا دیتا ہے کہ وہ موت مانگتے تو ان کو موت بھی نہیں آتی، وہ بھیک مانگتے تو لوگ ان کو بھیک بھی نہیں دیتے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ایک بار کوئی بوڑھا بغداد کے بازار میں بھیک مانگ رہا تھا، بھیک، تو لوگ اس کو بھیک نہیں دے رہے تھے۔ مریدوں نے کہا حضرت بغداد والے اس قدر سخت دل ہو گئے کہ اس بڈھے کو کوئی بھیک بھی نہیں دیتا۔ تو سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں بیٹے ضرور اس نے جوانی میں پاپ کیے ہوں گے، تب اللہ نے اس کو ایسا بڑھاپا دیا کہ لوگ بڑھاپے میں اس کو بھیک بھی نہیں دیتے۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ واقعی اس نے اپنی جوانی میں بہت گل کھلائے تھے، بہت ظلم کیے تھے، بڑے پاپ کیے تھے، بڑے جرائم کیے تھے۔ یہ جوانی جانے کے لیے آئی ہے،
ہمارے اسلاف نے فرمایا جیسے اچھے مہمان کی قدر کرتے ہو، جیسے اچھے مہمان کی قدر کرتے ہو، ویسے اپنی جوانی کی قدر کرنا سیکھو۔ یہ جوانی جانے کے لیے آئی ہے، یہ بال کالے سفید ہو جائیں گے، آنکھوں کی تیز روشنی مدھم پڑ جائے گی، خوبصورت چہروں پہ جھریاں پڑ جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے ہیرو، نچنیے، اسٹار، سپر اسٹار آج کہاں ہیں؟ زمین کھا گئی، آسمان کیسے کیسے، آج کوئی ان کا نام لینے والا ہے؟ لیکن میرے غریب نواز 900 سال بیت گئے، آج بھی ان کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ محبوب الہی 700 سال بیت گئے، آج بھی ان کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ میرے مرشد غوث پاک آج بھی ان کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کو راضی کیا۔ اللہ کو راضی کر لو۔ دیکھو گناہ میں کوئی خیر نہیں ہے، گناہ سے نکلو، ایک بار نیکی کی زندگی عہد کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت نہیں جو وہ گناہ سے بچنا آج کے دور میں بہت مشکل ہے۔ کچھ نہیں، سب شیطانی وسوسہ ہے۔ اگر آج بھی کوئی بچنا چاہے میرا اللہ آج بھی بچے۔ بے شک۔ دیکھ ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں، سننا چاہتے ہیں عرض کروں؟ دیکھیے جب زلیخا نے، جناب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدی چاہیے، یعنی گناہ کرنا چاہیے۔ بہت خوبصورت تھے نا حضرت یوسف علیہ السلام، بہت خوبصورت، اتنے خوبصورت تھے کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ کھانا کھاتے تھے تو لقمہ حلق کے نیچے اترتا ہوا نظر آتا، سبحان اللہ، اور ایسی چمک تھی چہرے میں کہ بھوکا دیکھتا تھا تو اس کی بھوک ختم ہو جائے، بے شک، پیاسا دیکھتا تو اس کی پیاس میں۔ زلیخا نام کی خاتون فدا ہو گئی آپ، اور وہ آپ کے ساتھ بدی چاہتی تھی، بادشاہ کی بیوی تھی، اور اللہ کی شان کی حضرت یوسف ان دنوں بظاہر بادشاہ کے یہاں بازار سے خرید کر لائے گئے تھے۔ عمر چھوٹی، ظاہر سی جوانی، شباب۔ زلیخا نے حضرت یوسف کو اپنے کمرے میں بلایا اور تالا ڈال دیا۔ کون سا تالا؟ حکومتی تالا، شاہی تالا، اور ڈال دیا۔ پھر دوسرے کمرے میں بلایا، پھر تالا ڈال دیا۔ ایسے 7 کمروں میں تالے ڈال کے لے گئی، اور پھر حضرت یوسف سے کہا میرے ساتھ بدکاری کر۔ استغفر اللہ۔ ایک بات اور یاد آئی اس پر، جب حضرت یوسف کو اس نے بدی کی دعوت دینی چاہیے تو دوپٹہ اتار دیا اور پاس ہی اس کا بت رکھا، جس کی وہ عبادت کرتی تھی، وہ بت، مورتی پاس رکھی تھی، بت۔ زلیخا نے دوپٹہ اس پہ ڈالا، اور دوپٹہ ڈالنے کے بعد حضرت یوسف سے کہا میرے ساتھ برائی کر۔ تو حضرت یوسف نے کہا اس پہ دوپٹہ کیوں ڈالا برائی کی دعوت سے؟ توجہ کرو، غور، ہائے ہائے ہائے، اندازہ کریں اس پہ دوپٹہ کیوں ڈالا برائی سے پہلے؟ زلیخا نے کہا اس کی عبادت کرتی ہوں نا، اس کی عبادت، تو دوپٹہ اس لیے ڈالا تاکہ میرے خدا کے آنکھوں پہ پردے پڑ جائے اور گناہ کرتے ہوئے میرا خدا دیکھ نہ سکے۔ غور کریں، میں کہتا ہوں اس وقت زلیخا بت پرست تھی، اپنے معبود باطل کا اتنا خیال تھا، مسلمانوں معبود حق کا خیال چھوڑ دیا۔ اس نے ڈال میرے خدا کی آنکھ پر دوپٹے کا کپڑا پڑ جائے تاکہ وہ مجھے گناہ کرتے نہ دیکھے۔ تو حضرت یوسف نے کہا جب باطل خدا کا یہ خیال تجھے ہے تو پھر وہ سچا خدا، تیرے خدا کی آنکھیں دوپٹے سے چھپ سکتی ہے، میرے خدا کو کوئی دوپٹہ نہیں چھپا سکتا، وہ تو سب کو دیکھتا ہے۔ اور اس کے بعد جناب یوسف بھاگے، آپ اس کی طرف سے بھاگے، اس گناہ کی طرف سے، چونکہ معصوم تھے، صدیق تھے، نبی کی اولاد تھے، خود بھی نبی تھے۔ اللہ اکبر، جیسے رک کر کے آپ نے اس کی طرف سے بھاگنا شروع کیا۔ زلیخا خوش ہو رہی تھی، میں نے تو 7 تالے ڈال کے رکھے، بھاگ کر جائیں گے کہاں؟ لیکن خدا کی شان، جیسے دروازے پہ پہنچے تالا خود بخود ٹوٹا، زمین پہ گرا اور دروازہ کھل گیا۔ حضرت یوسف آگے بڑھے، پھر وہ دروازہ بھی کھل گیا، تالا ٹوٹ کے گرا، اور آگے بڑھے، وہ دروازہ بھی تالا ٹوٹ گیا، دروازہ کھل گیا، 7 دروازے کھل گئے، یوسف علیہ السلام باہر ہو گئے۔
بچنا چاہو گے تالے پڑے رہیں گے تو بھی ہم توڑ کے دروازے کھول کے ہم تمہیں بچا لیا کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مائل کرم ہے، کوئی سائیں نہیں رہی، راہ دکھلائے کسے راہ روے، منزل ہی نہیں۔ اگر بچنا چاہو گے تو آج بھی بچ سکتے ہو۔ آؤ، اللہ پاک سنبھالنے والا ہے۔ وہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں۔ جو آخری بات دس کرنے چلا تھا، توبہ کر لو، اللہ بدل دے گا، بہت بڑا انسان بنا دے گا۔ اور ایک بات یہ بھی کہوں، صوفیہ کہتے ہیں جو لوگ زنا کرتے ہیں اللہ ان کو اس طرح کی سزا بھی دیتا ہے دنیا میں، آخرت میں تو بہت سزا ہے، دنیا میں بہت سزا ہے، لیکن ایک سزا ہے، اللہ ان کے گھر میں عیبی لنگڑے لولے بچے پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ، حالانکہ ہر ایک کے گھر میں جو لنگڑے لولے بچے پیدا ہو، سب پہ شک نہیں کرنا، 90% 95% لوگوں کے گھر میں لنگڑے لولے بچے زنا کی وجہ سے ہوتے ہیں، 5% لوگوں کے گھروں میں بچے اللہ کی آزمائش کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو سب کو شکی نظر سے نہیں دیکھنا۔ تو سزا بہت ہے گناہ کی، لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت۔ توبہ کرو، بدلو، زندگی تبدیل کرو۔ کیا ملے گا؟ بات ختم کرتے ہوئے، ایک جوان ہے، جوان تھا ایک جوان، اپنے الفاظ کے جامع میں اپنے ذوق کے مطابق ایک تصوف کی کتاب کے لکھے ہوئے واقعے کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک جوان تھا، 16-17 سال کی عمر تھی۔ یہ عمر بڑی دیوانی ہوتی، 16 سے لے کے 45 سال تک اگر آدمی اپنے آپ کو سنبھال لینا پھر انشاءاللہ وہ نہیں بگڑے گا، اللہ انشاءاللہ۔ حالانکہ اللہ بس من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں۔ جب تک کہ ایمان پہ خاتمہ نہ ہو آدمی کو تو بے فکر رہنا ہی نہیں چاہیے۔ ایمان پہ خاتمہ ہوگا اس دن ہم کامیاب ہوں، دونوں پیر جنت میں پہنچ جائیں گے۔ 16-17 سال کی عمر، بڑی رنگین عمر، بڑی لاؤبالی پن۔ ایک جوان ہے، ان کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن بات میں نے سمجھانے کے لیے، 16-17 سال کا جوان، اس کا نام عبداللہ نام ہے، بڑے نیک باپ کا بیٹا۔ اچانک ایک خوبصورت لڑکی پہ نظر پڑ گئی، حسن پہ نظر پڑی، دل شیدائی ہو گیا، فریفتہ ہو گیا۔ لڑکی سے کہا لڑکی تو کتنی خوبصورت ہے، کیا تو مجھ سے ملے گی، ملنے آئے گی، تو مجھ سے ملاقات کرے، کچھ باتیں کرنی تھی۔ لڑکی نے کہا ہاں ملوں گی، رات میں آنا ملیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اب مرد موم کی طرح ہوتا ہے، عورت آگ کی طرح ہوتا ہے، یہ حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ جسے بچا لے وہی بچ سکتا ہے، اللہ بچائے تو بچ سکتا ہے، ورنہ اپنے بس کی بات ہے۔ اور جو بچ رہے انہیں شکر کرنا چاہیے، اللہ تو نے بچایا، میری کوئی ہوشیاری نہیں، میری کوئی میں کچھ نہیں، تو بچائے تو بس اللہ ہی اللہ۔ لڑکی نے، وہ بہت نیک تھی لیکن بچنے کے لیے کہہ گئی تھی کہ رات کو ملیں گے۔ یہ عبداللہ نام کا جوان اس لڑکی سے ملنے کے لیے شام کا انتظار کرنے لگا، اور جیسی شام ہوئی دریائے دجلہ کے کناروں میں جیسے سورج نے اپنا چہرہ چھپایا، اور بغداد پر جیسے ہی شام کی سرخی رات کی سیاہی میں بدلنے لگی، یہ جلدی جلدی چل کر اس لڑکی کے گھر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ کھڑے رہے، اب آئے گی، حتیٰ کہ پوری رات گزر گئی۔ وہ لڑکی نے نہ آنا تھا نہ وہ آئی۔ اس دور کی لڑکیاں بڑی پارسا، اللہ آج بھی پارسائی دی، اور آج بھی الحمدللہ مسلمانوں کی بیٹیاں بہت پارسا ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کسی کی ماں میں اتنی پارسائی نہیں ہے جتنا محمد رسول اللہ کی امت کی بیٹیوں میں اللہ نے پارسائی رکھی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ آج بھی بڑی پرہیزگاریاں ہیں، اللہ مزید اس کو دوام عطا فرمائے، مزید ماحول میں تقدس عطا۔ میری گزارش ہے آپ سے، ہو سکے تو سیریلوں کا ماحول اپنے گھر سے ختم کیجیے، بچیوں کو سمجھائیے۔ ہو سکے تو فلموں کا ماحول اپنے گھر سے، بہت زہریلے ہیں آج کل کی فلمیں تو کل کی بھی زہریلی تھی لیکن اتنی نہیں تھی، آج بہت گندگی ہے۔
یہ بہت سلو پوائزن کے طور پر ہمارے معاشرے کو برباد کرتا ہے۔ بیٹیاں مجھے معاف کر دیں میری بہنیں، میں اکثر کہتا ہوں اگر بیٹی 5 لاکھ کا زیور مانگے 1 سیکنڈ میں دلا دینا، لیکن 50,000 کا موبائل مانگے اسمارٹ موبائل مت دلانا۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ کیسی بہکاوے کی بات کرتا ہے، پرانے دور کی بات۔ میں کہتا ہوں ہمیں جو نام دے دو دے دو، دنیا کو ترقی کرنا ہے آگے جائیں، ہمیں ترقی کرنا ہے ہم پیچھے جائیں گے گنبد خضرا کے مکین کے قدموں میں۔ ہماری ترقی کل بھی ان کے قدموں میں تھی، آج بھی ان کے قدموں میں، انشاءاللہ قیامت تک ان کے قدم، ہم انہی کے قدم کو تلاش کریں۔ جدھر تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، جدھر تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیابہ خیابہ حرم دیکھتے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ ہم تو ادھر ہی، ہماری توجہ ادھر ہی ہے۔ ارے نقش قدم تو بہت بڑی چیز ہے، تصور نقش قدم بھی ہمیں دنیا سے بیگانہ ہے۔ تو لڑکی سے وہ پاک باز لڑکی تھی، پاک، اور اس نے نہ آنا تھا نہ وہ آئی۔ کھڑے کھڑے عبداللہ کی پوری رات گزر گئی اور وہ نہ آئی تو اچانک بغداد کی مسجد کے میناروں سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ عبداللہ کو ایک جھٹکا لگا، شوق لگا، عبداللہ عشاء کی اذان ہو گئی، وہ لڑکی آئی نہیں، اتنا ٹائم گزر گیا۔ لیکن جب مؤذن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، تو عبداللہ کو احساس ہوا عبداللہ عشاء کی اذان نہیں ہو رہی ہے، یہ تو فجر کی اذان ہے۔ میں پوری رات کھڑا رہا ایک لڑکی کے لیے، ایک لڑکی کے لیے میں پوری رات کھڑا رہا، ایک لڑکی کے لیے، ایک کیڑے پڑنے والا، فنا ہونے والا، زوال پانے والے حسن کے لیے، سفید چمڑی کے لیے 2 3 10 20 سال میں جس کا حسن ڈھل جائے گا، اس حسن کے لیے پوری رات کھڑا رہا۔ اور حسن پیدا کرنے والے کے لیے میں نے کبھی کوئی ٹائم ہی نہیں نکالا۔ ارے اس ظالم کے لیے رات گزارنے کی بجائے اگر میں رات اپنے اللہ کے لیے گزارتا تو مجھے کیا انعام عطا کرتا۔ بس دل ٹوٹا، شکستہ دل لے کر عبداللہ وہاں سے مسجد کی طرف گئے اور جانے کے بعد خوب روئے، معاف کر دے، تجھ سے بہت دور چلا گیا تھا، معاف کر دے، تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے، دور چلا گیا تھا، جلدی تیرے قریب آ گیا، بس ایک ہی دن کی تو بات ہے، کوئی لڑکی ملی تھی، اس سے پیار ہوا تھا، اس کے لیے رات گزار دی، توبہ کرتے، معاف کر دے۔ بہت روئے، گڑ گڑائے، نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے، جب سورج بلند ہوا اشراق پڑھی، چاشت پڑھی، چاشت پڑھنے کے بعد روتے ہوئے، چہرے پہ داڑھی بھی نہ نکلی تھی، 16-17 سال کی عمر قریب تھی، بس مسجد سے باہر نکلے تو کیا دیکھا، سر پہ بادل سایہ کر رہا ہے۔ بڑے میاں نے کہا اے لڑکے، اے جوان، تو کتنا خوش قسمت ہے، تیرے سر پہ بادل سایہ کرتا ہے۔ عبداللہ نے کہا بابا رات کیسے گزری یہ تو ہم جانتے ہیں، ہماری کیا مقبولیت اور ہم کیا کہ بادل ہمارے سروں پہ سایہ کریں۔ نہ بابا، یہ تو آپ کے سر پہ، آپ بزرگ ہیں، جب دونوں کے راستے جدا ہوئے تو بات عیاں ہو گئی، بڑے میاں الگ، یہ جوان الگ، تو بڑے میاں کے سر پہ سایہ نہ تھا بادل کا، اس جوان کے سر پہ تھا۔ عبداللہ رو پڑے، کیا توبہ کی، رات اس کے چکر میں گزاری تو پردے ڈال کے چھپا دیا، اور توبہ کی تو کیا عزت بخشی کہ سر پہ بادل کا سایہ کر کے سب کو بتا رہا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، آج سے تیرا در نہیں چھوڑوں گا، آج سے تیرا در نہیں چھوڑوں گا، آج سے تیرا گھر نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد ہر رات تیرے لیے وقف ہے، تیرے لیے عبادت ہے، تیرے لیے رونا ہے، تیرے لیے پیار کی سوگات، سب کچھ تیرے لیے ہے۔ اور عبداللہ نے پھر سوچا ابھی تو ابتدائی عمر ہے، جوانی ہے، چلو جب توبہ کر لی، سدھر گئے تو عالم بنتے، پڑھتے لکھتے کچھ بنتے۔ پڑھنے لکھنے کے لیے پہنچے تو مقدر عروج پر تھا، امام اعظم جیسا استاد مل گیا، اور وہ پڑھایا امام اعظم نے کہ امیر المومنین فی الحدیث بنایا، امام الفقہاء بنایا، شیخ المشائخ بنایا، اور وہی عبداللہ جو 16-17 سال کی عمر کی وہ رات تھی، وہ عبداللہ اتنے مبارک ہو گئے کہ انہی عبداللہ کو دنیا نے عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانا۔ اور امام اعظم کہا کرتے تھے اگر قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا اے نعمان تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں عبداللہ ابن
اپنے مبارک کو پیش کر دوں گا، اللہ اسی کے صدقے میں میری مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ، جوانی میں سدھرنے پہ کیا انعام ملتا ہے؟ آج سے توبہ بولو، کرتے ہو تو آپ بھی کریں، سب کریں، توبہ کرتے، آج سے زندگی بدلے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ مسجد بھر دو گے نا انشاءاللہ، نماز کی پابندی کرو گے نا انشاءاللہ، کرو گے، شادی کے خرافات سے بچو گے انشاءاللہ۔ کتنے جوان ہیں جو آج سے عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہر گندگی سے توبہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آئیے سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں میرے ساتھ مل کے تو کریں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔